بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی اگر سوال ہو غیر مسلم خواتین کی طرف سے تو کر سکتے ہیں. My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENC، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی. کرنے کا موقع دیں. نمستے، میں جیا بوراڑے، ساؤتھ انڈین. میں ویٹی میں کام کرتی ہوں، کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے.
وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، جنس کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے، نہیں تو سارے انسان یکساں ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو، اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو۔ برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ، ودوان کلاس، شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ، سولجرز، اور اپنے تھائی سے، اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشاس، بزنس کلاس، اور اپنے فیٹ سے، پیر سے پیدا کیا شودرا۔ اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے، وید میں ہے، یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے اسلام میں سارے انسان، چاہے گورا یا کالا، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے۔ اونچا تب ہوتا ہے جب تقوی زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن سسٹر۔ لا